شکیل اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بیرون ملک چلا گیا تو اس کی بیوی کا رویہ اماں کے ساتھ بہت برا تھا۔ شکیل ہر ماہ پیسے بھیجا کرتا اور بیوی سے کہتا اماں کو دے دینا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ جب اماں سے بات کرتا تو وہ کہتی بہو میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ 2 سال گزر گئے تو ایک رات اسے خواب میں اماں روتی ہوئی دکھائی دی اور وہ اگلے دن ہی گھر آ گیا اور آتے ہی بیوی کو جانوروں کی طرح مارنے لگا کیونکہ اس کی اماں نم آنکھوں کے ساتھ شکیل کا ماتھا چوما تھا، اسے فرط محبت سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کہنے لگی اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے، خیر سے جاؤ۔ پھر کہنے لگی بیٹا جاتے ہی اپنی خیریت کی خبر ضرور مجھے دے دینا ورنہ میرا دل پریشان رہے گا۔ شکیل کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ بیرون ملک جانا اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہاں پر اسے اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور ڈالر میں مل رہی تھی۔ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ عین جوانی میں ہی اس کی والدہ بیوہ ہو گئی تھیں اور جس طریقے سے اس نے شکیل کی پرورش کی تھی شکیل اچھی طرح سے جانتا تھا۔ دن رات وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھی رہتی تاکہ شکیل کی تعلیم میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اس کے والد کا جب انتقال ہوا شکیل 14 برس کا تھا۔ ایک گھر ہی ان کا اپنا تھا جو کہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کی والدہ ایک کمرے میں مشین رکھ کر سلائی کرتی رہتی تھیں۔ رات 2-3 بجے بھی اگر شکیل کی آنکھ کھلتی اور وہ کمرے سے باہر جا کر اپنی والدہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھتا تو وہ کپڑے سلائی کر رہی ہوتی تھیں۔ ایک ہاتھ سے وہ کمر پکڑے کر آ رہی ہوتی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے مشین چلا رہی ہوتیں۔ جو سلائی مشین شکیل کی والدہ کے پاس تھی وہ ہاتھ سے چلتی تھی تاکہ بجلی کا بل نہ دینا پڑے۔ شکیل نے جب اپنی والدہ کے چہرے پر غور کیا تو سیاہ حلقے مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی جان جلی تھی۔ اس کی والدہ کی رنگت ایسی نہیں رہی تھی جیسے کہ اس کے والد کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ ان کا چہرہ تو ہمیشہ کھلتے گلاب کی مانند رہتا تھا مگر اب کام کی زیادتیوں سے کیسے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی والدہ کی جب شکیل پر نظر پڑی تو مسکراہٹ ان کے چہرے پر چھا گئی۔ وہی تو ان کے لیے واحد خوشی کا سبب تھا۔ کہنے لگیں کہ کیا بات ہے تم ابھی تک سوئی نہیں شکیل؟ شکیل ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا اماں سو رہا تھا، بس آنکھ کھل گئی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کرسی سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگیں شکیل تم کیا کر رہے ہو؟ صبح یہ کپڑے مجھے لازمی پڑوسن کو واپس کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگا اماں بس کر دیں، اپنی حالت تو دیکھیں، دن رات کسی مشین کی طرح سے کام کرتی رہتی ہیں، بس مجھے نہیں معلوم، اٹھیں اور آرام سے سو جائیں۔ شکیل کی بات پر وہ مسکرا کر بولیں چند سالوں کی بات ہے بیٹا، جب تو بڑا ہو جائے گا، بڑا آدمی بن جائے گا تو پھر میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی تیری اچھی نوکری لگے گی میں یہ کام بالکل چھوڑ دوں گی، بس آرام کیا کروں گی، پھر بہت اچھی جگہ تمہاری شادی کروں گی، تمہاری بیوی میری خدمت کرے گی تو یہ تھکان غائب ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تم مجھے کام کرنے دو، تمہاری فیس بھی تو دینی ہے، صبح اگر اس کو کپڑے نہ دیے تو وہ پیسے بھی نہیں دے گی، بہت پریشان کرے گی۔ شکیل کی والدہ نے شکیل کی منت کی تھی۔ وہ بیچارہ بھی سمجھتا تھا کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اخراجات کو اٹھا سکے، اس لیے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن اسے اپنی ماں سے محبت بھی تھی اور ان کی تکلیف کا احساس بھی بہت تھا۔ دونوں ماں بیٹے نے بڑا مشکل وقت کاٹا تھا۔ جیسے ہی شکیل کی نوکری لگی تھی اس نے اپنی ماں کو سلائی کے لیے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی بیٹے کی بات کا مان رکھا تھا۔ بیٹے کی جب پہلی تنخواہ ان کے ہاتھ میں آئی تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو برسنے لگے۔ اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہوں نے چومے تھے۔ کہنے لگی اللہ تمہاری کمائی میں برکت ڈالے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری کمائی اپنے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ پھر تو شکیل کی ترقی ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو شکیل نے اپنی والدہ کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کی تھی۔ لڑکی کو اس کی والدہ نہیں پسند کیا تھا، وہ لڑکی اس کی پڑوسن کی جاننے والی تھی۔ پڑوسن نے اس لڑکی کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ کہنے لگی تمہارا بڑھاپا سکھی گزرے گا۔ بہت جلد بشرا بیاہ کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ بشرا کا مزاج ذرا چاپلوسانہ قسم کا تھا۔ شوہر کے سامنے وہ ساس کے آگے پیچھے ہی زر خرید غلام کی طرح گھومتی پھرتی تھی، جیسے کہ اسے شکیل کی والدہ کا بڑا احساس ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آفس جاتا بشرا کو پرواہ تک نہ ہوتی کہ ساس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں۔ جوانی ساری شکیل کی والدہ کی محنت مزدوری میں ہی گزر گئی تھی، اس لیے جلدی جوڑوں کے درد نے اسے آن گھیرا تھا۔ پھر شوگر بھی ہو گئی تھی، بلڈ پریشر تو کب سے ہائی رہتا تھا۔ ناشتہ کھانا جب اسے وقت پر نہ ملتا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔
جب وہ ہمت کر کے خود بنانے لگتی تو بہو کہتی کہ آپ نے کیوں زحمت کی، مجھ سے کہہ دیتی۔ لیکن جب وہ بہو کو پکارتی تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ شکیل آتا تو اس کا رویہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ وہ اپنی ساس کے آگے پیچھے گھومتی، کہتی امی آپ نے دوائی تو کھا لی نا۔ اس کی ساس کچھ نہ کہتی، اس کے مزاج کو اچھی طرح سے جان گئی تھی، لیکن بیٹے سے شکایت کر کے بیٹے کا گھر خراب نہیں کر سکتی تھی۔ شکیل بہت ہی فرما بردار بیٹا ثابت ہوا تھا۔ شادی بھی ماں نے کروائی تھی، اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ بشرا کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ذرا ذرا سی بہو کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بتائے اور بیٹے کا گھر خراب کرے، اپنے گھر کا بھی سکون برباد کرے۔ جو جیسا چل رہا تھا اس نے سوچا چلتا رہے۔ رات کو شکیل کے سامنے بشرا ساس کے پاؤں دبانے لگتی، کبھی سر پر تیل لگانے لگتی۔ ساس منع کرتی رہ جاتی لیکن بشرا یوں خدمت کرتی جیسے کہ پورا دن بس اس کا یہی ایک کام ہے۔ شکیل یہ دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا، اس کے دل کو بڑی تسلی ہو گئی تھی۔ کہتا اماں آپ نے میرے لیے گوہرے نایاب چنا ہے، دیکھو تو کتنی محبت کرتی ہے آپ سے، میں تو سکھ چین میں آ گیا ہوں، ورنہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر بیوی برے مزاج کی نکلی تو کیا کروں گا، لیکن شکر ہے کہ بشرا بہت اچھی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے۔ انہی دنوں شکیل کی باہر سے نوکری کی کال آ گئی، تنخواہ لاکھوں میں تھی، اور وہ یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی وہ اسی 2 کمرے کے گھر میں رہتا تھا جو کہ اس کے ابا کی ملکیت تھا اور ابا کے بعد اس کی والدہ کے نام ہو چکا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ جیسے ہی مجھے اچھی تنخواہ ملنے لگے گی میں آپ کو اس سے بڑا گھر لے کر دوں گا۔ یہ سن کر شکیل کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو چھلملانے لگے۔ کہنے لگی بیٹا یہ سب تمہارا ہی تو ہے، میں کیا کروں گی اپنے نام کروا کر، تمہیں ضرورت ہے تم بیچ دو، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے تو بس ایک بات کا غم ہے کہ تم اتنی دور چلے جاؤ گے اور پھر 5 سال تک واپس نہیں آؤ گے، تمہیں دیکھے بنا میں کیسے رہوں گی، تمہارے ہونے سے ہی تو مجھے اپنا گھر گھر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا بس اماں 5 سال کی بات ہے، اب بشرا ہے نا آپ کے پاس، وہ آپ کا دل لگائے رکھے گی، پھر میں اسے کہہ دوں گا کہ رات کو بھی آپ کے پاس سو جایا کرے، دونوں ساس بہو ماں بیٹی بن کر رہ لینا، اس کا بھی وقت اچھا گزر جائے گا اور آپ کا بھی۔ شکیل کی والدہ نے کچھ نہ کہا، نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا پردیس میں پریشان ہو کر جائے اور وہاں بھی یہی سوچتا رہے کہ بیوی ماں کو پوچھتی بھی ہے کہ نہیں۔ خیر ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں شکیل کی ماں نے اسے الوداع کر دیا۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا، ماں کے بغیر رہنا اس کے لیے بھی مشکل تھا، مگر وہ اپنی ماں کی خواہشات پوری کرنے کی خاطر ہی تو باہر جا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ بشرا اس کی ماں کا بہت خیال رکھے گی، بالکل ایک بیٹی بن کر اس کے ساتھ رہے گی اور دونوں یہ وقت جیسے تیسے گزار لیں گے، اور پھر وہ روزانہ اپنی ماں اور بیوی کو کال کرے گا۔ مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ ملاقات اس کی آخری ملاقات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جب وہ اگلی مرتبہ واپس آئے گا تو اس کی ماں شاید اس کا یہ چہرہ دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ رہے، مگر کل کس نے دیکھ رکھا تھا؟ شکیل دوسرے ملک چلا گیا اور جاتے ہی اس کا کام شروع ہو گیا۔ وہاں پر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کی تھی۔ جیسے ہی فون بجا تو شکیل کی ماں اس وقت جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا خیر خیریت سے وہاں پر پہنچ جائے، اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی یہ دعائیں چل ہی رہی تھیں کہ جب فون بجا، فوراً بشرا کو آواز دے کر ہڑبڑاہٹ میں کہنے لگیں کہ بشرا فون اٹھاؤ، مجھے لگتا ہے شکیل کا فون ہوگا، میرا بیٹا پہنچ گیا کہ نہیں۔ بشرا کمرے میں آئی اور فوراً فون کان سے لگایا، دوسری جانب شکیل ہی تھا۔ وہ خوشی سے شکیل سے پوچھنے لگی کہ آپ پہنچ گئے، خیریت سے ہیں، کچھ کھایا پیا کہ نہیں، مگر شکیل نے بشرا سے حال احوال پوچھنے کے بعد فوراً کہہ دیا کہ مجھے میری اماں سے بات کرواؤ، وہ کیسی ہیں، زیادہ روئی تو نہیں تھیں، رات ان کو نیند ٹھیک سے آ گئی تھی۔ بشرا کا چہرہ لال ہوا تھا کیونکہ اس کا شوہر یہ سب کچھ اس سے پوچھنے کی بجائے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر اپنی ساس کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھیں۔ ماں کے چہرے پر تو گویا مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس نے بھی فوراً بشرا کے ہاتھ سے فون لیا اور اپنے کان سے لگا کر شکیل سے بات کرنے لگی۔ شکیل کی آواز سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دینے لگیں اور اس کی صحت طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں بات کرتے رہے اور بشرا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہی اور ساس کو برا بھلا کہتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ کب وہ فون دے اور اپنے شوہر سے وہ بات کرے۔ مگر جب بشرا نے فون لیا تو 1 منٹ بات کرنے کے بعد شکیل کہنے لگا، مجھے اب کام کرنا ہے، میں بعد میں تم سے بات کروں گا،
تم اپنا اور امی کا بہت خیال رکھنا، میری امی کو کسی بھی طرح کی پریشانی مت ہونے دینا۔ اس 1 منٹ میں شکیل نے بشرا کو اس کی ماں کا خیال رکھنے کا ہی کہا تھا اور پھر فوراً فون بند کر دیا۔ اسے دیکھ کر تو بشرا اندر ہی اندر کڑ کر رہ چکی تھی۔ ویسے تو وہ اب آزاد تھی، جانتی تھی کہ 5 سال سے پہلے شکیل یہاں نہیں آنے والا، وہ جو چاہے کرے۔ خیر اگلے 2 دن تک شکیل کی کال نہ آئی، وہ کام میں مصروف تھا، وہ کام سیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے اس کی ماں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ بار بار بشرا سے کہتی کہ شکیل کو فون تو ملاؤ، اس نے دوبارہ فون کیوں نہیں کیا، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ 2 دن ہو گئے ہیں، بیٹے کی آواز نہیں سنی تو بشرا اسے جھڑک دیتی، کہنے لگتی کہ وہ یہاں گلی کی نکڑ پر پرچون کی دکان سے سامان لینے نہیں گیا بلکہ دوسرے ملک گیا ہے، اور وہاں پر 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، کیا پتہ سگنل پرابلم ہو یا وہ کام میں مصروف ہوں۔ اب آپ کو ایسے ہی رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، سمجھی؟ بشرا نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے ساس کو ڈانٹا تھا تو شکیل کی ماں خاموش ہو گئی اور یہی دعا کرنے لگی کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت ہو۔ اسی رات دوبارہ کال آئی تھی، کہنے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا کام لگ چکا ہے، میں نے یہاں کی سم خرید لی ہے اور اب ہو سکا تو روزانہ آپ سے بات کیا کروں گا۔ بشرا نے آج زبردستی خود ہی زیادہ بات کی تھی۔ جب ساس بات کرنے لگی تو جان بوجھ کر 1 منٹ کے بعد کال ہی کاٹ دی اور کہنے لگی کہ سگنل کا مسئلہ ہے، شکیل کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں بات کریں گے۔ ماں کا دل تو نہ بھرا تھا، البتہ پھر بھی یہی دعائیں کرنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح یہ 5 سال چٹکی بجا کر گزریں اور اس کا بیٹا اسے ملنے کے لیے واپس یہاں چلا آئے۔ بشرا کا رویہ پہلے ہی خراب تھا مگر اب تو وہ ہر حد پار کرنے لگی تھی۔ اس روز ساس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور شوگر بھی ہائی تھی، بلڈ پریشر بھی خطرناک درجے تک ہائی تھا، اس کی دوا بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہو سے کہنے لگی جا کر مجھے دوا تو لا دو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، عجیب سی بے چینی ہے۔ بشرا نے جب یہ سنا تو تڑک کر ساس سے کہنے لگی کیا میں آپ کو فارغ نظر آ رہی ہوں؟ سارے گھر کا کام پڑا ہے، آپ تو ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی، یہ سارا کام بھی میں نے کرنا ہے اور پھر میں جا کر آپ کی دوائیاں بھی لے کر آؤں، جانتی بھی ہیں یہاں سے سٹور کتنا دور ہے، جا کر خود ہی کیوں نہیں لے کر آتی؟ کیا آپ کا میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ شکیل کی ماں نے جب یہ سنا تو ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بہو اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے گی۔ وہ اٹھی اور گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے محلے کے ایک لڑکے کو آواز دی اور بولی کہ مجھے جا کر دوا لا دو۔ اس نے موجودہ دواؤں کے خالی ڈبے اسے پکڑا دیے اور وہ لڑکا وہاں سے پیسے لے کر چلا گیا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے مگر وہ لڑکا دوا لے کر واپس نہ آیا۔ ماں کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی، وہ کتنی ہی بار بمشکل چلتے ہوئے گیٹ تک گئیں اور اس لڑکے کو دیکھنے لگیں جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ اس روز تو اس کی دوا نہ آئی، بڑی مشکل سے اس نے وہ رات کاٹی تھی، مگر اگلے روز جب دوبارہ سے وہ لڑکا نظر آیا تو وہ اسے بلانے لگیں، کہنے لگیں کہ میری دوا کہاں ہے؟ وہ لڑکا حیرت سے چہرے پر بیگانگی سے جائے کہنے لگا اماں جی کون سے پیسے، کون سی دوائی؟ بوڑھی اماں نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور اپنی یادداشت پر غور کرنا چاہا۔ اس کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی جو چہرہ نہ پہچان سکے۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ہی پیسے دیے تھے، پورے 2000 روپے تھے، مجھے دوا لا دو، تم ابھی کیسے مکر سکتے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اماں کیا ذہنی توازن خراب ہے آپ کا؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ سے پیسے کیوں لوں گا؟ لگتا ہے یہ بڑھیا پاگل ہو گئی ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ شکیل کی ماں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ واپس پلٹی تو بشرا اسے ہی گھور رہی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، یہ کون آپ کو پاگل کہہ رہا تھا؟ ساس گہری سانس خارج کر کے ساری بات بہو کو بتانے لگی، جسے سن کر بشرا سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی کہ ویسے تو بیٹے سے محبت کے بڑے دعوے کرتی ہو اور اب پورے 2000 روپے ایسے ہی ضائع کر دیے، پتہ بھی ہے کہ بیٹے کی تنخواہ ابھی تک نہیں آئی، گھر کا خرچ بھی چلانا ہے اور پورا مہینہ پڑا ہے، اب مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ مت کرنا، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا دواؤں کے لیے۔ شکیل کی ماں نے جب یہ سنا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ روزانہ شکیل کا فون آیا کرتا تھا، وہ بشرا سے بات کرنے کے بعد جب ماں سے بات کرنے کا کہتا تو بشرا انکار کر دیتی، کہنے لگتی کہ اماں سو رہی ہیں، ابھی میں نے ان کے سر کا مساج کیا ہے تو وہ گہری نیند سو چکی ہیں، کہتے ہیں تو جگا دیتی ہوں، مگر شکیل کہتا کہ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں سونے دو، انہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم بس ایسے ہی میری ماں کا خیال رکھتی رہنا۔ یہ سن کر بشرا اس وقت تو میٹھی چھری بن کر شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دیتی، جبکہ فون بند ہونے کے بعد ساس کو کڑوی کسیلی سنانے لگتی۔
ایک ہفتے تک اس نے ساس کی بیٹے سے بات نہ ہونے دی، مگر آخر شوہر کو شک بھی تو نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے جب ساس سے بات کروانے لگی تو پاس بیٹھ گئی تاکہ وہ کوئی فالتو بات بیٹے سے نہ کر سکے۔ اتنے روز بعد ماں سے بات کر کے شکیل بھی تھوڑا پریشان سا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کتنی دیر وہ اپنی ماں سے بات کرتا رہا اور پھر پوچھنے لگا کہ بشرا آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا، آپ کی بات تو نہیں ٹالتی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں ابھی اس کو سیدھا کرتا ہوں۔ مگر ماں ایک گہری سانس خارج کر کے کہتی کہ نہیں نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ یوں ہی کرتے کرتے مہینے گزر گئے اور پھر سال۔ شکیل اچھا خاصا کمانے لگا تھا اور ہر مہینے اچھے پیسے اکاؤنٹ میں بھیج رہا تھا۔ ساس تو ان باتوں سے انجان تھی، اس لیے سارے پیسے بشرا کے پاس ہی آ رہے تھے۔ اس نے بشرا سے کہہ رکھا تھا کہ ان پیسوں کو اماں کو دے دینا اور گھر کا جو بھی خرچ چلانا ہو اماں سے پوچھ کر ہی چلانا، ان کے لیے دوائیاں اور پھل لے لینا، خود بھی کھانا اور انہیں بھی کھلانا۔ انہوں نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں اور اب میرا فرض ہے کہ میں انہیں ہر طرح کا سکون دوں۔ بشرا شوہر کی ہر بات بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں سنتی رہتی اور یوں یقین دلاتی جیسے اس سے اچھی بہو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، جبکہ وہیں ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی اس نے کبھی ساس کے ہاتھ پر نہ رکھا تھا۔ سب کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں تھا، اس نے کام والی رکھ لی تھی، ہر وقت مہارانی بن کر بیٹھی رہتی، اپنے لیے شاپنگ کرتی اور ہزاروں روپے ایک دن میں ہی خرچ کر دیتی، جبکہ ساس وہیں کی وہیں رہ چکی تھی۔ اسے تو کھانا بھی مانگ کر لینا پڑتا تھا، کبھی کبھار بھوکا ہی سونا پڑتا، کیونکہ بشرا باہر سے ہی مسالے دار کھانے آرڈر کر لیا کرتی اور عام طور پر وہ کھانے ایسے ہوتے جو کہ شکیل کی ماں نہیں کھا سکتی تھی، اسے پرہیزی کھانا ہی کھانا ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر کمزور ہوتی چلی گئی کہ اب تو وہ بستر سے ہی جا لگی تھی، اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی ہی پی سکے۔ پل پل کے لیے اسے اپنی بہو کا محتاج ہونا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کی نوکرانی بھی صرف اس کی ہی بات مانتی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اور روز فون پر بات کرتے ہوئے وہ اپنی ماں سے یہی سن رہا تھا کہ ماں بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ کئی روز سے شکیل کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا، اسے یوں لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس رات جب وہ کام سے واپس آ کر سویا تو اسے خواب آیا کہ اس کی ماں بہت رو رہی ہے، اس کی ماں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور روتے ہوئے بیٹے کو بلا رہی ہیں۔ شکیل نے یہ خواب دیکھا تو کانپ اٹھا، اگر وہ 5 سال وہاں گزار لیتا تو اسے وہاں کی نیشنلٹی مل سکتی تھی، مگر اسے اپنی ماں کے آنسوں سے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز ٹکٹ کروا کر واپس پاکستان چلایا۔ جب تک وہ پہنچا تھا شام ہو چکی تھی، اس نے بیوی کو خبر نہ کی تھی اور انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو دروازہ کھلا تھا، وہ سیدھا بھاگتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، مگر جو منظر دیکھا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی ماں بستر پر بے سدھ پڑی تھی، بال مٹی سے اٹے اور بکھرے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی ماہ سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو، بالوں کو دھویا نہیں گیا تھا، کپڑے اس قدر میلے کچیلے تھے جیسے کئی ہفتوں سے انہیں بدلا نہ گیا ہو، اس قدر کمزور ماں ہو چکی تھی کہ بستر پر پڑی دکھائی نہ دیتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے صرف کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا بیگ وہیں فرش پر پھینک چکا تھا، بھاگ کر ماں کی طرف آیا اور ماں کو اٹھانے لگا، رونے لگا کہ ماں تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ چیخ چیخ کر بشرا کو آواز دینے لگا، مگر تبھی اس کی آواز سن کر نوکرانی دوڑی چلی آئی۔ اول تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی، مگر جب شکیل کو روتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ مالکن کے شوہر ہی ہوں گے۔ شکیل اپنی ماں کو اٹھاتا رہا مگر وہ تو دم توڑ چکی تھی۔ تبھی بشرا گھر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پھر شاپنگ بیگ تھے، وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے پانی لا کر دو، اس بوڑھی کو کھانا کھلا دیا یا یوں ہی مری پڑی ہے؟ نوکرانی کے منہ میں تو زبان ہی نہ رہی تھی۔ جب کمرے سے شکیل نکل کر آیا تو پانی کا گلاس بشرا کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، وہ بکھلا کر شوہر کو دیکھنے لگی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا، مگر اگلے ہی پل شکیل نے زناٹے دار تھپڑ بشرا کو مارا اور کہنے لگا کہ میری ماں کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ وہ مجھ سے بول کیوں نہیں رہی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ بشرا تو گنگ ہو چکی تھی، وہ بشرا کو مارنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ خیال رکھا ہے تم نے میری ماں کا؟ ان کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم ایسی نکلو گی، میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بشرا تو اس کے قدموں میں گر چکی تھی، مگر شکیل نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ روتی رہی مگر شکیل کو اس پر رحم نہ آیا، وہ کتنی ہی دیر اپنی ماں کی میت سے لپٹا ہوا روتا گڑ گڑاتا رہا۔
اس نے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر بشرا کی وجہ سے سب برباد ہو چکا تھا۔ اگر اس کی ماں کا خیال رکھا جاتا، دعا اور کھانا وقت پر کھلایا جاتا، محبت دی جاتی، تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے منو مٹی تلے دفن کیا تھا۔ اس کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا، یا پھر شاید یہی زندگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ دیکھے ہوئے خواب بھی یوں ہی دفن کر دیے، اور دوبارہ کبھی واپس دوسرے ملک نہ گیا، کیونکہ یہ خواہشات اور زیادہ کی چاہت تب تک تھی جب تک اس کی ماں ساتھ تھی۔ اب تو وہ یہیں رہ کر چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہوئے اپنا پیٹ پالنے لگا اور دوبارہ کبھی شادی نہ کی۔